السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے فوجی عدالتوں میں جو عام شہریوں کے ٹرائل کے پورے پروسیس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے غیر آئینی قرار دیا تھا، اس فیصلے کے خلاف اب انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی گئی ہے۔ اور اس اپیل میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کا اطلاق سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ نے 21 اپریل سے کیا ہے، تو اس لیے جو فوجی عدالتوں کے خلاف دائر کردہ یہ آئینی درخواستیں ہیں، ان درخواستوں پر سماعت کے لیے جو بینچ تشکیل دیا گیا تھا، اس بینچ کی تشکیل ہی غلط تھی۔ اور پھر اس کے بعد پورا پروسیس پہ بات کی گئی، جو نقصان ہوا فوجی تنصیبات کا، اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے انٹرا کورٹ اپیل میں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ موقف بھی اختیار کیا گیا ہے کہ اگر فوجی عدالت کا فیصلہ بدنیتی پر مشتمل ہو تو اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ یہ اصول سپریم کورٹ نے 21ویں آئینی ترمیم میں طے کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اگر کوئی فیصلہ میلافائڈی انٹینٹ ہو یا کورم نان جوڈس ہو یا وداؤٹ جرسڈکشن ہو، یعنی اختیار کا استعمال غلط کیا گیا ہو، بدنیتی پر مشتمل ہو، تو اس بنیاد کے اوپر وہ فیصلہ جو ہے وہ چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ یہ 21ویں ترمیم کا میں جو اکثریتی فیصلہ تھا، جس قانونی سوال کو سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا۔ اب یہ کیس کب تک سماعت کے لیے مقرر ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب ہمیں پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون سے ملتا ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اپیل جو ہے وہ انٹرا کورٹ اپیل آرٹیکل 184(3) کے تحت جو فیصلے کے خلاف اپیل آئے گی وہ پہلے سے بڑا بینچ سنے گا۔ یعنی یہ 5 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا تھا، تو اس فیصلے کے خلاف اب اپیل 7 رکنی یا اس سے بڑا بینچ سنے گا، اور پھر 14 دنوں کے اندر اندر اس اپیل کو سماعت کے لیے مقرر کیا جانے کا ذکر اس قانون میں موجود ہے۔ یعنی 1 دسمبر تک کی ڈیڈ لائن میں ہے 14 دن پورے ہونے میں، تو 1 دسمبر یا اس سے پہلے یہ جو اپیل ہیں یہ سماعت کے لیے مقرر ہونے کا امکان جو ہے وہ موجود ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہ 21ویں آئینی ترمیم میں اپنا ویو دے چکے ہیں کہ فوجی عدالتیں جو ہیں وہ عام شہریوں کا ٹرائل نہیں کر سکتی، تو اس وجہ سے غالب امکان یہی ہے کہ شاید اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس بینچ کو ہیڈ نہ کریں یا اس کی سربراہی نہ کریں۔ دیگر ججز بھی اگر ہم بات کریں تو جسٹس منصور علی شاہ پہ آلریڈی وفاقی حکومت نے یہ اعتراض اٹھایا ہوا ہے کہ وہ ایک درخواست گزار سابق چیف جسٹس جواد خواجہ کے قریبی رشتہ دار ہیں، اس لیے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وہ اس بینچ میں نہ بیٹھے، اور پھر وہ اس بینچ سے الگ بھی ہو گئے تھے۔ جسٹس سردار طارق مسعود ہیں، اس کے علاوہ جسٹس اطہر من اللہ ہیں، جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں، جسٹس حسن نظر رضوی ہیں، جسٹس محمد علی مظہر ہیں، جسٹس عرفان سعادت ہیں، جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ ہیں۔ تو یہ وہ لگ بھگ اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو شاید 9 یا 10 ججز جو ہیں وہ بنتے ہیں جو اس کیس کو سن سکتے ہیں۔ وہ 5 ججز جو پہلے فوجی عدالتوں کے قیام کو غیر آئینی قرار دے چکے ہیں، وہ اب اس بینچ میں نہیں بیٹھیں گے۔ اس کے علاوہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومتوں کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس فیصلے کو وہ چیلنج کر رہی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ وزارت دفاع کے حوالے سے بھی یہ خبر آئی کہ وزارت دفاع بھی اس فیصلے کو جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر رہی ہے۔ لیکن ایک چیز ابھی تک کنفرم ضرور ہو رہی ہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ تاحال کوئی پٹیشن باضابطہ طور کے اوپر سپریم کورٹ میں فائل نہیں کی گئی۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ اس وقت ہیں سابق جج سپریم کورٹ جسٹس مقبول باقر۔ ایک پٹیشن جو سرکولیٹ کرتی رہی وہ ایک پرائیویٹ وکیل کے ذریعے تیار کی گئی ہے، اور وہ پٹیشن جو ہے وہ اگر فائل ہوئی بھی
تو ایک سوال پھر یہ ضرور اٹھے گا کہ کیا ایک پرائیویٹ وکیل کے ذریعے کوئی حکومت جو ہے وہ پٹیشن فائل کر سکتی ہے؟ کیونکہ جو صوبائی حکومت ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل کے ذریعے ہی کوئی درخواست یا کوئی کسی فیصلے کو چیلنج کرنا ہو یا کوئی پٹیشن فائل کرنی ہو تو وہ کرتی ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود جو فیصلہ جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے لیا، اس فیصلے کو کافی سراہا گیا، اور اس وجہ سے سراہا گیا کہ یہ ایک درست فیصلہ ہے، عام شہریوں کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، جس طرح کا ماحول ہے، اس میں کافی زیادہ ہمیں اس فیصلے کے بعد کہیں نہ کہیں سے یہ فیل ہوا کہ جیسے مختلف شعبوں سے، مختلف جگہوں سے یہ آواز اٹھائی جاتی رہی کہ نہیں، ان لوگوں کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں ہی ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ پہلے کوئی پریس کانفرنس آئی، اور اس پریس کانفرنس میں بھی اس بات کا اظہار کیا گیا جی کہ یہ شہداء کے لواحقین ہیں، اور یہ کہتے ہیں، ان کا یہ موقف ہے جی کہ فوجی عدالتوں میں ہی ان عام شہریوں کا ٹرائل چلایا جائے۔ پھر اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً ہم نے دیکھا کہ میڈیا کے اوپر اس کے اوپر بات کی جاتی رہی، لیکن الٹیمیٹلی اس کو کوئی اچھی مثال نہیں سمجھا جا رہا کہ عام شہریوں کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کیا جائے۔ اس معاملے پہ سپریم کورٹ اب کیا فیصلہ کرتی ہے، یہ بہت اہم کیس ہے، اور یہ کیس آئندہ کی جو سمت ہے اس کو بھی طے کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ بالکل واضح ہے کہ اگر یہ ایک پریسیڈنٹ آج پھر بن جاتا ہے تو اس کی زد میں پھر کل کوئی اور بھی آ سکتا ہے۔ لیکن جو اقدام، جو کچھ ہوا 9 مئی کے واقعات کی روشنی میں، اس حوالے سے قانونی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے مقدمات انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں چلائے جا سکتے ہیں، عام عدالتوں میں چلائے جا سکتے ہیں، اور جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کے اوپر بہرحال اعتراضات اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں۔ اب سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ طے ہوگا کہ یہ صورتحال کس سمت جاتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی یہ بہت اہم فیصلہ ہوگا، اور اس سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی ہمیں ذرا چیزیں واضح ہوں گی کہ ایک ملک کا سب سے ہائیسٹ فورم سپریم کورٹ آف پاکستان، جو اپیل کا بھی آخری فورم ہے پاکستان کے نظام عدل کا، اس کا کیا ویو ہے، وہ کیا پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے کہ کیا عام شہریوں کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔